कहते हैं कि 27 पॉइंट थे, 26 हमने कर लिए, या 28 पॉइंट थे तो 27 हमने कर लिए। तो क्या हम मैनेज नहीं कर रहे चीज़ों को? हम सही तरीके से सिस्टम को जो है ना वो समझ नहीं रहे या समझने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या वजह है कि हम दुनिया के सामने अपना केस सही नहीं रख रहे? क्या वजह है कि इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जानी और माल की कुर्बानियाँ देने के बावजूद हम पाबंदियों का शिकार रहते हैं? और मुझे शक है, मुझे खौफ है कि हमारे बदख्वाह जो हैं, इस मुल्क के जो दुश्मन हैं, वो मुल्क जो हमें पसंद नहीं करते, वो नित नए हरबों से हम पर हमला आवर होंगे। अभी कल ही की तो बात है या परसों की बात है कि आर्मी चीफ कहते हैं कि हाइब्रिड वार जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च की जा रही है। तो यकीनन ऐसा है। उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? एक दूसरे से लड़ते हुए, एक दूसरे से दस्तों गिरबां होते हुए, एक दूसरे का मुंह नोचते हुए तो हम नहीं कर सकते। यकीनन हमें बहसीत कौम एक होना पड़ेगा। एक होकर, एक सोच के साथ, एक फ़िक्र के साथ, एक गोल के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हर किस्म के क्राइसिस का मुकाबला करेंगे। जैसे मैंने ये कहा कि क्राइसिस हल नहीं करेंगे बल्कि क्राइसिस को वकूफ़ पज़ीर होने से रोकेंगे। चैलेंजेस को आने से पहले रोकने की कोशिश करना ही बेस्ट मैनेजमेंट है और यही गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट का आज टास्क जो मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी उसको ज़रूरत है, शायद वो खुद कहते हुए हिचकिचाते हैं, लिहाजा मैंने ये हिम्मत की है कि मैं आकर बताऊं कि आप सबको साथ लेकर चलें, पार्लियामान को इज़्ज़त दें। और आप जिस वक्त पाकिस्तानी कौम में इतना खुदा के फजल व करम से पोटेंशल है कि जिस वक्त आप इसको साथ लेकर चलेंगे, इसको इज्तमाही टास्क देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में कोई कौम जो है वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। जिस तरह हमने पहले क्राइसिस का मुकाबला किया, जिस तरह से हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने किया, जिस तरह हमारी बहादुर अफवाज ने किया, हर मौके पर वो सुरखरू हुए। हम पाकिस्तान की आवाम की यकजहती और इज्तमाही कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह ताला दुनिया का कोई क्राइसिस, दुनिया का कोई चैलेंज जो है वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। दुनिया का कोई पाकिस्तान का बदख्वाह जो है हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए हमें आपस में मिलजुल कर जो हमारे कौमी गोल हैं उनको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी रवायती सियासत जो है उसको ज़रूर चलना है, वो चलती रहेगी। और आखिर में मैं ये भी कह दूँ कि छोटे छोटे मामलात होते हैं जिस पे कोई ज़्यादा मैं नहीं समझता कि अब इलेक्शन कमीशन की बात है, अभी तक तकर्री नहीं हुई है। EVM की बात है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या उसको जो ये आप नाम कहते हैं। अब आप उसको ज़बरदस्ती क्यों करते हैं? आप बिठाएं सबको, उसकी अच्छाइयाँ बताएं, उसके नकाइस बताएं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुनें, उसका जवाब दें। उसके बाद हर कोई चाहेगा कि बेहतरीन सिस्टम हो जो हमारे इलेक्शन के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन अगर आप हमें सुने ही ना, खाली आप मीडिया पे जाकर बात करें कि अपोजिशन तो सुनती ही नहीं है, अपोजिशन बात ही नहीं करने के लिए तैयार, अपोजिशन ये नहीं करती, ये वक्ती तौर पर ठीक है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। राजा साहब ये फरमा दीजिएगा कि जो अफगानिस्तान में तालिबान की जो आई है गवर्नमेंट, इसको पीपल्स पार्टी वेलकम करती है, किस तरह देखती है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी दुनिया की तरह वो हमने तो यही कहा है कि देखें, जो पहली बात तो ये है कि हमने कहा था कि हम देखते हैं कि हमारी हुकूमत जो है उनके क्या वो किस अंदाज से देख रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि हमें बगौर जायज़ा लेना चाहिए, एहतियात के साथ, तहम्मुल के साथ, और उसके बाद ये यकीनी बनाना चाहिए कि वहाँ पर जो इंसानी हकूक़ हैं, जो ख़वातीन के हकूक़ हैं, जो अक़लियतों के हकूक़ हैं, और उनका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और उसके बाद जो है ये तो यकीनी बात है कि वहाँ पर अमन की ख्वाहिश जो है, जिस तरह पूरे मुल्क को है हमारे को, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसकी फ्लैग बेरर है कि काबल जो है वो वहाँ का अमन जो है वो हमारा। राय साहब ये बता दें कि आप समझते हैं कि अभी जब PDM ने दोबारा तहरीक का ऐलान किया है, अपोजिशन ने मिलकर कोई रोल प्ले किया है कि आपस में ही लड़ते रहे? देखिए, हम नहीं लड़ते किसी के साथ। हमारा तो पैगाम आपके सामने और है। हम तो हुकूमत के साथ चाहते हैं कि जहाँ मुल्की मफाद की बात हो, जहाँ पाकिस्तान के अवाम की मफाद हो, तो हम तो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। मेरी लीडरशिप तो रिकॉर्ड के ऊपर है
PDM کے ہم بالکل PDM تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو مرز وجود میں ہی آیا تھا اس APC میں جو ہمارے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ سوچ تھی، ان کا وہ آئیڈیا تھا، اس کے تحت وہ بنا۔ اس کے بعد ہمارے کچھ اصولی موقف تھے جو ہم نے PDM کے سامنے رکھے تھے، اور وہ اس لیے کہ ہم مختلف جماعتیں ہیں اپوزیشن میں، ہم سب کے جو ہے منشور علیحدہ علیحدہ ہے، ہمارا طریقہ نظام سسٹم علیحدہ ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس حکومت کے خلاف، جیسے کہ ہمارے جمہوری حق ہے کہ ہم تمام جمہوری ہتھیار جو ہے وہ استعمال کریں، ہم غیر جمہوری بات کرنے کے حق میں نہیں ہوتے کبھی، ہم جمہوریت کے ساتھ رہتے ہیں، ہم جمہوری انداز میں آگے بڑھتے ہیں، ہماری جد و جہد جو ہے وہ جمہوری ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم خود تو مشکلات میں پڑے لیکن ہم نے وہ راستہ کبھی نہیں چھوڑا۔ اچھا راج صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت اب ایک پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے جو ہے وہ جا رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، اس حوالے سے PFUJ جتنی RUJ جتنی تنظیمیں ہیں وہ اس کے خلاف ایک تحریک چلانے جا رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا موقف رکھے گی؟ پارلیمان میں آپ آواز اٹھائیں گے؟ اور یہ حکومت جہاں آپ پر بھی تنقید ہوتی تھی، دیگر حکومتوں پہ بھی، لیکن یہ حکومت اپنے پہ تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتی اور صحافی کو چاہتی ہے کہ وہ اس کو جو وہ کہے وہ بولے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جناب، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم میڈیا کی آزادی پہ یقین رکھنے والے لوگ، ہم نے کبھی میڈیا پر قدغن نہ لگائی، نہ کبھی وہ سوچ ہی آئی۔ میڈیا ہمیں جس انداز سے بھی آپ کو پتہ ہے وہ تنقید کرتا تھا، وہ ٹھیک کرے غلط کرے، ہم نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ کھلے ماتھے اور مسکراہٹ کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے رہے کہ وہ پوری پارٹی، پوری ہماری قیادت جو ہے آپ نے دیکھا۔ اور یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی تنقید جو ہے وہ بھی برائے تعمیر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس سے ہمیں بہت کچھ انڈیکیشنز ملتی ہیں، آگے چلتے ہیں، اور اس وقت میڈیا کا کردار جو ہے وہ ایک ستون کا ہے جیسے ہم سب کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جتنا ڈیولپ ہوگا، ذمہ دار میڈیا، یہ بھی میں ساتھ کہوں گا، ذمہ داری کے ساتھ اتنا ہی ملک مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر آپ قدغن لگانا شروع کر دیں گے، آپ اگر کوئی ایسی اتھارٹی بنا کر اس کو کنٹرول کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسا کوئی قانون آپ بنانے جا رہے تھے تو آپ نے تو اس کو ڈسکس کرنا تھا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، آپ نے PFU اور وہ RU ان کے ساتھ بیٹھنا تھا، آپ نے میڈیا کے ساتھ بیٹھنا تھا، آپ نے سوسائٹی کے سیکشنز کے ساتھ بیٹھ کے بات کر، پارلیمان میں اس کو ڈسکس کرنا تھا، ڈیبیٹ کرنا تھا۔ آپ قانون سازی کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ٹھگ سے آپ اس کو پاس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں قانون بن گیا۔ اب جب اس طرح کے قانون ہوتے ہیں تو یہ پورے ملک کے لیے ہوتے ہیں، پورے عوام کے لیے ہوتے ہیں، 22 کروڑ لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ صرف PTI کے لیے تو نہیں ہوتے یا ان کے اتحادیوں کے لیے تو نہیں ہوتے۔ اس لیے میں پھر یہ گزارش کروں گا حکومت سے کہ اپنے اس رویے پر وہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ نظر ثانی کریں۔ ایک حکومت جو کہ مرز وجود میں آنے سے پہلے جس کا نعرہ ہی یہی تھا کہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے کے حوالے سے کہ ہمیں آپ کی یہ دعوت پر بیٹھے آ کے سارے معاملات کو ہم کر حل کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اس کو سنجیدہ؟ میں کہتا ہوں کہ وہ نعرہ رکھیں، وہ کوئی حرج نہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نعرہ ان کو کوئی فائدہ دیتا ہے وہ رکھیں، وہ پکڑیں، وہ ڈالیں، جو مرضی کریں، دیکھیں نا، وہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ باتیں کرنی تو آسان ہوتی ہیں، نعرے لگانے بھی آسان ہوتے ہیں، بدنام کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ثابت کرتے ہیں، کورٹس میں جاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں، ہم تو احتساب کے سب سے بڑے حامی ہیں بھائی، ہمیں اس پر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قومی ایشوز ہیں، دیکھیں نا، اگر آپ ان باتوں پر لڑائی جاری رکھیں، اس کو یا سائٹ پہ رکھیں نا، ابھی آپ نے جب آگے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اگلے مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر آپ کو کون سے کرائسس نظر آ رہے ہیں، کون سے چیلنجز نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے تو پھر تو بدقسمتی ہے نا جی۔ اب تو آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، ہر ایک کو نظر آ رہے ہیں، ان کی تیاری بھی تو کرنی ہے، یہ چلتا رہے، یہ چھوٹی پالیٹکس میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ایک روایتی پالیٹکس ہے، یہ چلے گی۔ آج یہ کسی کو چور کہہ رہے ہیں، کل کوئی ان کو چور کہے گا، یا آج بھی ان کو لوگ چور کہیں گے، یہ چلائیں۔ میرے خیال میں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ضروری ہے پالیٹکس کے لیے اور اس کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی تو جاری رکھیں، لیکن قومی ایشوز کے اوپر ایک ہو جائیں
اور ان کے لیے جو ہے نا کمر بستہ اب سے ہو جائیں، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر ہے کہ وہ اپنے رویوں میں فوری طور پر تبدیلی لائے. بہت شکریہ. کوشچن ہے میرا آخر میں. ایک تو یہ آپ نے افغانستان کی بات کی کہ قومی ضرورت ہے کہ اتفاق رائے کی سارا، لیکن موجودہ حکومت کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں تو قومی اتفاق رائے کہیں نظر نہیں آتا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ شاید ضرورت کی جو شاید جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آخر کہیں تو بریک لگنا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا کرے؟ عوام تو بہت پریشان ہے، خودکشیوں پر اترے ہوئے. دیکھیں، آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو ہے کہ اس وقت جو بھی معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، جو صحیح نظر نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم ہر چیز کو الجھاتے ہیں. سلجھانا ہے بھائی، ہم نے ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے جہاں میری غلطی ہے مجھے تسلیم کرنا ہے، جب کسی کی غلطی ہے اس کو تسلیم کرنی ہے. چلو کوئی بھی غلطی تسلیم نہیں کرنا، کوئی صحیح کام تو کر لیں. تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، مہنگائی بے روزگاری نے تباہی مچائی ہوئی ہے. اب ایک غریب آدمی جو 200-300 روپیہ بجلی کا بل دیتا تھا، ابھی اس کو 2-2.5 ہزار دینا پڑ رہا ہے، وہ نہیں دے سکتا.